شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. پیج نمبر 205 ہے، جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ حج کا موقع آتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسراء اور معراج پر بھی جا کر آئے ہیں، تو مدینے سے کچھ لوگ آتے ہیں، مدینے سے کچھ لوگ آتے ہیں اور ایک جگہ کا نام ہے عقبہ. عقبہ کہتے ہیں، قرآن میں بھی ہے عقبہ. عقبہ ایکچوئل کہتے ہیں گھاٹی کو، پہاڑوں کے بیچ میں کی جگہ. تو یہ لوگ چھپ چھپ کر بیٹھتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے 11ویں سال جب حج کا موسم آیا تو مدینے سے 6 آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. ہم لوگ سن چکے ہیں 6 سعادت مند روحیں، اس میں اسعد بن زرارہ بھی تھے. تو وہ لوگ مدینے سے آئے تھے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم 6 آدمی مسلمان ہو گئے ہیں، ہم مدینہ جائیں گے اور وہاں جا کر تبلیغ کریں گے، دعویٰ کریں گے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 11واں نبوت کا سال جب گزر چکا، 12واں نبوت کا سال جب آیا تو مدینے سے 12 آدمی آئے. پہلے کتنے آئے تھے؟ 6. وہ 6 آدمیوں نے جو فیلڈ ورک کیا اس کے نتیجے میں اور 6 آدمی مسلمان ہو. 12 آدمی جب مکہ آئے تو ان میں جابر بن عبداللہ بن ریاب کو چھوڑ کر باقی 5 وہی تھے جو پچھلے سال بھی آ چکے تھے. تو وہ آنے والوں میں کون کون تھے؟ معاذ بن الحارث، ذکوان بن عبد القیس، عبادہ بن صامت، یزید بن ثعلبہ، عباس بن عبادہ بن نضلہ، ابو الہیثم بن الطیحان، اویم بن ساعدہ. یہ سارے لوگ تھے جو مسلمان ہو کر آئے. تو مکے والے تو ایمان نہیں لا رہے تھے، لیکن مدینے سے مسلمان ہو کر آنے والے 12 آدمی تھے. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جسے بخاری کی وہ حدیث ہے، سارے لوگ جب آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے اور بیعت لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے تھے تو کیا کیا کرتے تھے؟ نمبر 1، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، یہ گارنٹی لیتے تھے. دوسری چیز، چوری نہیں کرو گے، چوری بڑی غلط عادت ہے، چوری نہیں کرو گے. زنا نہیں کرو گے، وہ زمانے میں زنا عام تھا. اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے. آدمی اپنے بچے کو قتل کر دیتا تھا، ارے وہ میرے ساتھ بیٹھے گا، میرا کھانا کھا لے گا، اس لیے چھوٹے بچے کو قتل کر دیتا تھا. اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے اور بہتان نہیں لگاؤ گے، خامخواہ کسی پر بہتان لگا دینا نہیں، ایسا بھی نہیں کرو گے. اور کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہ کرو گے. جو شخص یہ ساری باتیں پورے کرے گا اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 12 آدمیوں سے بیعت لیا. بیعت لینے کے بعد وہ 12 آدمی جب مدینے کے لیے روانہ ہوئے تو ایک آدمی کی ضرورت تھی جو ان کے ساتھ مدینہ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مبلغ کی، ایک مخری کی دعویٰ کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جتنے بھی مکے کے لوگ تھے سب میں ڈھونڈا تو لیکن ایک قابل آدمی نظر آئے، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ. ان کا نام کیا تھا؟ مصعب بن عمیر. ان سے بولا کہ آپ ان کے ساتھ مدینہ جائیں گے، داعی ہیں، دعویٰ کا کام کریں گے. اب یہ نہیں تھا نہیں اللہ کے رسول امی بیمار ہیں، بچے چھوٹے ہیں، نہیں تھا. اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ آپ ان کے ساتھ مدینہ جائیں گے اور دعویٰ کریں گے. تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ یہ پہلے سفیر ہیں، پہلے سفیر ایمبیسڈر جو جا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. کہاں سے کہاں جا رہے ہیں؟ مکے سے مدینہ جا رہے ہیں. مدینہ ایک نیا جگہ ہے، نئی جگہ ہے، مسلمان بہت کم ہیں، ان کو جا کر وہاں دعویٰ کرنا ہے، جان کا خطرہ ہے. لیکن نبی کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی گارنٹی ہے، واللہ یعصمک من الناس. اللہ نے کہا، نبی سے کہا کہ نبی تم دعویٰ کرو، حفاظت ہمارے ذمہ ہے. تو کہتے ہیں مصعب بن عمیر عبدری رضی اللہ عنہ تو اب مدینہ آئے. تو مدینے میں جو لوگ 12 آدمیوں میں سے جو مسلمان ہوئے تھے، پہل اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ، ان کے گھر میں ان کا قیام ہے، اسٹے ہے وہاں ان کے گھر میں ہے.
اپنا گھر نہیں ہے، بیوی بچے تو مکے میں ہیں، اب ان کے گھر میں قیام کیا اور دونوں نے مل کر اسلام کی تبلیغ شروع کی. تو اس وقت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو لوگ مقری بولتے تھے. مقری جیسے ہم لوگ قاری صاحب بولتے نہیں، کیا بولتے ہیں؟ قاری صاحب. تو مدینے میں مکے سے اللہ کے نبی کا ایک نمائندہ آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو دین سمجھا رہا ہے، تو ان کو انہوں نے کہا کہ یہ مقری ہیں، یعنی معلم، استاد کو وہ زمانے میں مقری بولتے تھے. تبلیغ کے سلسلے میں ان کی کامیابی کا ایک نہایت شاندار واقعہ ہے، اور یہ واقعہ ہمارے لیے عبرت ہے، ہم کیسے تبلیغ کریں، کیسے دعویٰ کریں. تو کہتے ہیں کہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ جو پہلے سے مدینے کے ہیں، مصعب بن عمیر کو یہ قبیلے کے پاس لے گئے. وہ قبیلہ بنو عبد الاشہل اور بنو ظفر کے جو محلے مدینے میں ہیں لے گئے، اور وہاں ایک باغیچہ تھا، وہاں بیٹھ کر تبلیغ کرنے لگے. کچھ لوگ جمع ہو گئے تو قبیلے کے جو سردار تھے سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر، یہ مسلمان نہیں تھے بلکہ شرک پر تھے. دو لوگ جو قبیلے کے جو لیڈر تھے، اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ اور سعد بن معاذ، بڑے صحابی، ابھی مسلمان نہیں ہوئے. آیا دیکھا، ارے یہ لوگوں کو بٹھا کے سمجھا رہے ہم قبیلے کے سردار ہیں. بڑا سست کہا. تو انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو، انہوں نے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے کمزوروں کو بےخوب بنانے آئے ہو. تو اسے کہتے ہیں ایسا کرو، آپ تھوڑی دیر بیٹھو، میں جو بولتا ہوں سنو، اگر اچھا ہے تو مان لو، نہیں تو چھوڑ دو. تو کہتے ہیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیوں نہ آپ بیٹھیں اور کچھ سنیں، اگر کوئی بات پسند آ جائے تو قبول کر لیں ورنہ چھوڑ دیں. تو اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ باتیں سنی. سن کر ان کو اچھی لگی، چہرہ کا رنگ بدل گیا، اور انہوں نے کہا، ایک سوال کیا، تم لوگ کسی کو اپنے دین میں داخل کرنا چاہتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ یعنی کوئی بھی نیا آدمی مسلمان ہونا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ غسل کر لیں، پہلے غسل کر لیں، پاک کپڑے پہن لیں، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کہہ لیں، آپ مسلمان ہو جائیں گے. پھر 2 رکعت نماز پڑھیں. تو اس طرح سے قوم کے سردار مسلمان ہوتے گئے، اور سارے سردار مسلمان ہو گئے تو سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا. تو بڑی لمبی گفتگو ہے، میں اسے مختصر کر کے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ لوگوں پر قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے اور لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے. تو بڑا لمبا انہوں نے ذکر کیا ہے. قبیلے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے. تو کہتے ہیں کہ مصعب مدینے میں تھے اور اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کرتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، مدینے کے کئی لوگ مسلمان ہو گئے. اس کے بعد نبوت کے 11ویں سال 6 آدمی مسلمان ہو کر مدینے سے مکہ آئے. نبوت کے 12ویں سال کتنے آئے؟ 12 آدمی، ماشاءاللہ 12 آدمی مسلمان ہو کر مکہ آئے مدینے سے. نبوت کا 13واں سال آیا، ایک ہی تبلیغ کرنے والے گئے تھے مدینے سے. کتنے مبلغ گئے تھے؟ ایک. نبوت کے 13واں سال جب آیا تو 70 سے زیادہ آدمی مکہ آئے مسلمان ہو کر. کتنے لوگ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں مدینہ گئے ہیں تو کتنے لوگ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے ہیں؟ 70 آدمی مسلمان ہو کر آئے ہیں. تو کہتے ہیں کہ حج کے لیے یہ لوگ آئے ہیں تو ابھی یثرب ہی میں تھے یا مکے کے راستے ہی میں تھے. تو پوچھنے لگے کہ ہم کب تک رسول اللہ کو یہی مکے کے پہاڑوں میں چکر کاٹتے ٹھوکریں کھاتے چھوڑ دیں گے؟ یہ 70 آدمیوں نے کہا کہ ہم ایسا کریں گے کہ اللہ کے نبی کو مکے سے لے کر مدینہ چلے جائیں گے. یہاں اللہ کے رسول کا رہنا مناسب نہیں ہے، مکے میں لوگ ستا رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مکے سے مدینے سے جو لوگ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے ملاقات کیا. جتنے لوگ آئے تھے مدینے سے، جو لوگ آئے تھے ان سے ملاقات کیا. تو اسی لیے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ ہم لوگ حج کے لیے نکلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایام تشریق کے درمیانی روز عقبہ میں ملاقات ہوئی. ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا وہاں ملاقات ہوتی تھی. تو بالآخر ایک وہ ٹائم آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سے ملاقات کے لیے آئے. تو ہمارے ساتھ ایک معزز سردار عبداللہ بن حرام بھی تھے, وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. ہم نے ان کو ساتھ لے لیا اور سارا معاملہ خفیہ طور سے رکھا, اس لیے کہ ہمارے ساتھ بھی کچھ مشرک تھے. تو ہم نے عبداللہ بن حرام سے بات چیت کی, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سارے لوگوں کو نصیحت کی, یعنی بڑی تفصیل انہوں نے بتائی. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رات میں ہم اپنے ڈیروں میں جاتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس, یعنی ہمارے ساتھ جو مشرک تھے ان کے ساتھ بھی ہم حج کرتے, ان کو معلوم نہ ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں, اور چپکے سے رات کے وقت جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت سنتے. جیسے انہوں نے لکھا کہ ہم اس طرح چپکے چپکے دبک کر نکلتے تھے جیسے چڑیا گھونسلے سے سکڑ کر نکلتی ہے, یعنی ساتھ والے مشرکین کو بھی نہیں معلوم ہونا. ہم لوگ نکلتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر ہم دین سیکھتے تھے. کہتے ہیں کہ ہماری کل تعداد 75 ممبرز کی تھی. مدینے سے جو لوگ آئے کتنے تھے؟ 75, اور 2 عورتیں بھی اس میں تھیں. ایک ام عمارہ نصیبہ بنت کعب اور دوسرے ام منیع اسما بنت عمر جن کا تعلق اس سے تھا. یعنی یہ سارے 2 عورتیں تھیں, سارے مرد تھے. تو کہتے ہیں کہ ہم سب ایک جگہ جمع ہوئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے. پھر آخر وہ لمحہ آ ہی گیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اور ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے, عبداللہ بن عباس. تو عبداللہ بن عباس ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, بات کرنے لگے. کہا کہ اگر تم لوگ میرے بھتیجے کو مدینہ لے جانے کے لیے آئے ہو تو کیا اس کی حفاظت کرو گے؟ تو ساری باتیں انہوں نے کی. ایک لمبی تقریر ہے جو اس وقت انہوں نے کی ہے. تو جیسے میں اس کو مختصر کر کے آپ کے پاس میں یہ پڑھتا ہوں. تو کہتے ہیں تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے زبان کھولی. انہوں نے جو مدینے سے جو لوگ آئے تھے ان لوگوں سے کہا, اے عرب کے انصار, یعنی دونوں ہی قبیلے. مدینے میں وہ زمانے میں 2 قبیلے تھے, ایک خزرج اور ایک اوس, یہ دونوں قبیلے تھے. ان لوگوں سے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہمارے اندر ہے تم لوگ جانتے ہو, ہم نہیں چاہتے کہ محمد کو تمہارے ساتھ بھیجیں, ہماری ان کی بڑی حیثیت ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ ہماری قوم کے لوگ ان کا دینی نقطہ نظر الگ ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے ہیں وہ الگ ہے, مکے کے لوگ جو دین مانتے ہیں وہ الگ ہے. اور اس کے بعد عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کے باوجود بھی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہیں, کیا آپ لوگ ایسی حفاظت کر سکیں گے؟ مدینے والوں سے پوچھا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس بیعت کے کچھ دفعات تھے, کنڈیشنز تھے. مدینے والوں سے جو بیعت ہوئی, کیا کیا کنڈیشنز تھے؟ ہر حال میں اللہ کے نبی کی بات سنو گے اور مانو گے. مدینے والوں سے یہ عہد لے لیا گیا کہ ہر حال میں نبی کی بات سنو گے, تنگی اور خوشحالی میں مال خرچ کرو گے, تنگ دست ہو تب بھی مال خرچ کرو گے, خوشحال ہو تب بھی مال خرچ کرو گے, بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے, اللہ کے راستے میں اٹھ کھڑے ہوگے, اللہ کے معاملے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا, اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں گا تو تم میری مدد کرو گے, اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری بھی حفاظت کرو گے, اس کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی. یہ ساری باتیں اللہ کے نبی کس سے کہہ رہے ہیں؟ کس سے کہہ رہے ہیں؟ مدینے والوں سے, مدینے والوں سے جو آئے ہیں. تو بہرحال بات لمبی ہے, اسی پر ہم بس کرتے ہیں
کہ اس کی بات سن کر مدینے والوں نے کیا کہا اور کیا کچھ باتیں ہوئی، اور ہوتا بھی یہ تھا کہ مکے والوں سے چھپے چھپے یہ بیعت مدینے والوں سے ہوتی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ اس سلسلے میں کیا، تو اسی پر ہم بس کرتے ہیں. کل اس کو ہم مکمل کریں گے انشاءاللہ. کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سسٹم سے وہ جو 70 آدمی تھے اس میں کچھ لیڈر بنائے، اور لیکن شیطان تو شیطان تھا. شیطان نے یہ ساری بات مکے کے لوگوں تک پہنچا دی، زور سے چیخا، ان کو بھی معلوم ہو گیا، انہوں نے پکڑنے کی سازش کی. بہرحال بہت ساری باتیں ہوئی، کل کے درس میں ہم سنتے ہیں. کچھ باتیں مجھے آج کے رات خاص کر جو لوگ اعتکاف میں ہیں ان سے بھی مجھے کہنی ہے. تو یہ تو رہی سیرت کی باتیں جو ہم سن رہے ہیں. تو میں پھر ایک بار آپ سے کہتا ہوں کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے جو بڑی تیزی سے ہم سے گزر رہی ہے. خاص کر جو اعتکاف میں جو لوگ ہیں ان سے میں کہوں گا کہ آپ سب سے پہلی چیز جو ہونی ہے 5 وقتہ نماز کی پابندی اس کے وقت پر. تو جو لوگ اعتکاف میں ہیں وہ لوگ اذان سے پہلے نماز کی تیاری کر لیں، تاکہ نمازی جو بعد میں آتے ہیں ان کے لیے باتھ روم وضو خانے خالی ہو. مطلب یہ کہ آپ اذان سے پہلے نماز کی تیاری کرتے ہیں تو اذان اور اقامت کے بیچ میں دعا کی قبولیت کا وقت ہے، دعا قبول ہونے کا وقت ہے. ایسا نہیں ہو کہ آپ اذان کے بعد وضو بنانے جائیں، اذان سے پہلے وضو سے فارغ ہو جائیں اور آپ اذان کے بعد مسجد میں ہوں تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ دعا قبول کریں گے. دوسری چیز، اذان کے بعد جو دعا ہوتی ہے، اذان ہوتے ہوئے یہ دعا قبول ہوتی ہے. اذان کے وقت جو دعا ہوتی ہے دعا قبول ہوتی ہے. تو جو لوگ معتکف ہیں وہ اس بات کا خیال رکھیں خاص کر کہ اذان کے وقت آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اس لیے کہ دعا قبول ہوتی ہے. اسی طرح ایک اور چیز، فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہترین موقع دیا ہے. آپ مسجد میں ہیں، اعتکاف میں ہیں. اعتکاف کا مطلب کیا ہے؟ سارے لوگوں سے کٹ کر اللہ سے دل لگانا، اللہ کی رضامندی حاصل کرنا. تو آپ کوشش کریں کہ 12 رکعت سنت کی پابندی کریں. اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی 12 رکعت سنت پڑھے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. اب ایک صاحب نے سوال کیا، اچھا میں آج 12 رکعت سنت پڑھا، آج اللہ مجھے ایک پیلس دے ڈالیں گے جنت میں، کل پڑھا کل بھی دیں گے کی؟ ارے اللہ کے نبی نے کہا ہے، نبی صادق مصدوق نے کہا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ پڑھو، اللہ آج بھی دے گا، کل زندگی میں ہر دن 12 رکعت پڑھو، ہر دن ایک محل جنت میں آپ کا ہوگا. صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. تو 12 رکعت سنت جو آپ روزانہ پڑھتے ہیں اس کی پابندی کریں. اعتکاف میں اگر پابندی آپ نے شروع کر دی تو آپ یہ پابندی کرتے رہیں گے. فجر سے پہلے 2 رکعت، یہ جو 12 رکعت کی جو سنتیں ہیں، یہ اس کا کیا ملے گا آپ کو؟ جنت میں روزانہ ڈیلی ایک گھر. زندگی میں آپ کہیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کا خاص گھر ہے؟ ہم بہت کم ہوں گے، سب تو ہم کرائے کے گھر میں. لیکن اللہ تعالیٰ کا جنت ہے جس میں آپ کو خاص محل ضرور ملے گا انشاءاللہ. ایک اور چیز، 4 رکعت ظہر سے پہلے، 4 رکعت ظہر کے بعد جو آدمی پڑھے گا اللہ جہنم کو اس پر حرام کر دے گا. 4 رکعت ظہر سے پہلے، ظہر کی نماز سے پہلے، 4 رکعت ظہر کی نماز کے بعد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، احادیث صحیحہ ہے، آپ پڑھیں، جتنا ہو سکے پڑھیں. آپ نماز پڑھنے ہی کے لیے تو ہم آئے ہیں، اعتکاف میں ہیں، پڑھتے جائیں. اور ایک چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آدمی ان سنتوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا زیادہ ذکر کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہے، جتنا ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن ختم کیا جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. آپ اعتکاف میں ہیں، کتنی مرتبہ چاہے قرآن ختم کریں، کوئی بات نہیں ہے. اسی طرح ایک اور چیز معتکفین کے لیے،
صبح شام کی دعائیں آپ پڑھیں، اور اسی طرح سونے کے وقت پڑھنے کی دعائیں. اب ایک صاحب نے مجھے پوچھا، اچھا تاخرات میں ہمیں سوتش نہیں، کب پڑھنا؟ کیا بولوں میں، سوتے نہیں، وہ تو فجر کے بعد بھی سوتے نہیں کیا، تب پڑھو. رات میں جو سونے کی دعا ہے تب پڑھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے سورہ سجدہ پڑھتے تھے، باوضو ہو کر سوتے تھے، سورۃ الزمر پڑھتے تھے، صحیح حدیث میں. آپ پڑھیں جتنا ہو، آیت الکرسی پڑھتے تھے، معوذتین، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق پڑھتے تھے. جتنا ہو سکتا ہے آپ پڑھیں. میں نہیں کہا پورا قرآن پڑھو، ارے جتنا ہو سکتا ہے اتنا پڑھو. تو یہ اذکار صباحیہ والمسائیہ، اذکار النوم، یہ صبح شام کی جو دعائیں ہیں معتکفین کے لیے کہوں گا کہ آپ یہ ضرور پڑھیں. ایک اور چیز حالت اعتکاف میں، آپ تفطیر الصائمین، روزہ داروں کو افطار کرانا. مسجد کی کیا بھی ارینجمنٹس ہیں، آپ وہ ارینجمنٹ میں آپ پارٹیسپیٹ ہو سکتے ہیں. سفرہ بچھانا ہے، دسترخوان بچھانا ہے، پانی رکھنا ہے، کسی کو آپ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. آپ اعتکاف میں ہیں، مسجد سے باہر آپ نہیں جاتے ہیں تو آپ یہ کر سکتے، مسجد کی چھت پر جا سکتے ہیں. یعنی پورا باڈی مسجد سے باہر وداؤٹ اینی ریزن مسجد سے باہر نہیں جا سکتا اعتکاف کی حالت میں. تو آدمی وہ جو ارینجمنٹس ہیں اس میں آدمی حصہ لے سکتا ہے اعتکاف میں. تو کہا کہ یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. یا اسی طرح کبھی مسجد میں جنازہ آ جاتا ہے تو آدمی جنازے کی نماز میں شریک ہو اور دعا، میت کے لیے دعا کرے. باہر جانا نہیں، لیکن جنازہ اندر آ جاتا ہے تو آدمی تو آپ کو احساس ہوگا کہ ہمارے مسجدوں میں اندر ہی رکھ کر ہم جنازہ پڑھاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی جنازے کی نماز میں شریک ہوگا اسے 1 قیرات ثواب ملے گا. 1 قیرات. کہا کہ وہ کیا ہے قیرات؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو کہا مثل جبل احد، احد کے پہاڑ کے برابر ثواب اللہ تعالیٰ اسے دیں گے جو جنازے کی نماز پڑھے گا. آپ اعتکاف میں ہیں، جنازے کی نماز میں رہیں. کہا کہ صبح شام کی دعائیں ہیں، سونے کے وقت کی دعائیں ہیں، اور آپ اعتکاف میں ہیں تو آپ صلاۃ الضحیٰ، اشراق کی نماز بھی پڑھیں. ایسا نہیں کہ فجر ہوا بچھانا ڈالے دیکھو ظہر کو اٹھے، کیا کہتے اعتکاف میں ہی بلا کے نہیں. آپ فجر کی نماز پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ چاشت کی نماز پڑھ لیں گے. چاشت کی نماز کب پڑھیں گے بھائی؟ چاشت کی نماز پڑھیں گے سورج سن رائز، سورج کے نکلنے کے پاؤ گھنٹے کے بعد 20 منٹس کے بعد آپ چاشت کی نماز پڑھیں گے. اس سے کیا ملے گا بھائی؟ ملے گا لکل سلامہ، یعنی آپ کے باڈی میں جتنے جوائنٹس ہیں وہ ہر جوائنٹ کا آپ کو صدقہ کرنا ہے. مجھے گن کے بتاؤ کتنے جوائنٹ ہیں، یا کوئی میڈیکل اسٹوڈنٹ ہے تو بتائے گا کتنے جوائنٹ ہیں. 324 کچھ ہیں، 360 جوائنٹ ہیں. ہاں ہو سکتا ہے 360 جوائنٹ کا صدقہ آپ کیسا دیں گے؟ ویسا کیسا دیں گے؟ بولا کہ نہیں، یہ 2 رکعت پڑھ لو کافی ہو جائے گا. ابھی آج تو جوائنٹوں کا درد ہی تو ہے، کرسیاں پر نماز پڑھنا ہے تم، گڑگیاں کا درد. بولا اشراق کی نماز پڑھو. تو میں بولتا ہوں یہ کرسی پہ نماز پڑھنے والے اپنی خواہش سے نہیں پڑھتے، ضرورت ہے کسی خواہش کرسی پہ بیٹھ کو نماز پڑھنے. ذرا مسجدہ میں ایسا دیکھتے ہیں، وہ انٹچبلٹی کو دیکھتے ہیں، دیکھو دور دار لوگ وہاں پڑھو، تمہیں کہیں کو پڑھنا. ارے بھائی پہلی صف کے لیے بھی اگر کرسی پر بیٹھنے والا آ جاتا ہے، چھوٹا بچہ بھی آ جاتا ہے تو پہلی صف میں نماز پڑھے گا. اسے دور ڈالنے کی ضرورت نہیں. اچھا دور آپ ڈال دیتے ہیں، کبھی ایسا لگتا ہے جماعت یہاں ہوتی انہوں وہاں کرسی پہ بیٹھے رہتے، ایسا لگتا ہے انہوں جماعت کے ساتھ ہی نہیں. جی یہ تو ظلم ہے نا بھائی، یہ تو ظلم ہے. تو آپ ایسا کریں دونوں طرف کرسی ڈال دے، جو بیٹھنا ہے بیٹھنا چاہے گا، اللہ کا اس کا حق ہے. وہ پہلے جب آتا ہے کرسی پر سے وہ پڑھے گا نماز. تو بعض مسجدوں میں جو اس طرح کا ہوتا ہے، میں نے جگہ جگہ تنبیہ بھی کیا ہے کہ باہر 4 کرسیاں رہیں، وہاں جا کے بیٹھو. کیوں بھائی بیٹھے وہاں؟ ارے وہ پہلے وقت میں آیا ہے، وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، اپنی خواہش سے تھوڑے نہ بیٹھا ہے، اس کی خواہش ہے کرسی پر بیٹھنے کی، بیمار ہے. تو بہرکیف اس کو سمجھنا چاہیے. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں
جو ہماری ذمہ داری میں آتی ہیں، تو اس کا احساس ہم کو ہونا چاہیے کہ وقت سے پہلے جو بھی آتا ہے، پہلی صف میں جگہ خالی ہے تو بچہ بھی صحیح پہلی صف میں آ کر پڑھ سکتا ہے، اسے آپ روک نہیں سکتے ہیں، جاؤ پیچھے جاؤ باہر جاؤ، آپ بشرطے کہ وہ کسی کو ڈسٹرب نہیں کرتا ہو۔ اگر ڈسٹرب کرتا ہے تو بات الگ ہے۔ اگر کرسی پر بیٹھنے والے بیٹھے ہیں، مسافر ہو رہے ہیں، گلے میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، اس وقت نہیں ہونا، پہلے صف میں بیٹھے ہیں، صرف آپ اللہ ہی سے بات کریں گے۔ خیر کوئی آئے کہا کہ ایک بار سلام کر لو، اس کے بعد پورے خیریت یہاں سے دریافت کرتے ہیں بولے تو یہ دوسروں کو بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خاص کر پہلی صف میں ہے، خلاص آپ ایک مرتبہ سلام کر لیے، خلاص اب آپ کوئی نہ سلام نہ کوئی چیز، بس اللہ سے آپ بات کریں، ٹائم ہے ذکر کریں، مناجات کریں اور کسی کو ڈسٹرب نہ ہو۔ بہرکیف ہم یہی بتا رہے تھے کہ آدمی زیادہ سے زیادہ اشراق کی نماز اگر پڑھ لیتا ہے تو سارے جوڑوں کی اس سے کیا ہو جائے گا، وہ صدقہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اشراق کی نماز کہیے، صلاۃ الضحیٰ کہیے، کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ آپ سو گئے نہیں پڑھے، کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ کہا کہ مڈ ڈے جو بھی ہوتا ہے، آدھا دن یا زوال کا جو وقت ہے، اس سے 10 منٹ کے اندر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، تب تک کا وقت پڑھ سکتے ہیں، اس کا اتنا ثواب ملے گا آپ کو۔ دیکھا آپ نے، اشراق کی نماز آپ نے پڑھ دی، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا بین کل اذانین صلاۃ، یعنی ہر 2 اذان کے بیچ میں نماز ہے، یعنی اذان اور اقامت کے بیچ میں جو نمازیں ہیں آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو بہرکیف یہ ساری چیزیں ہیں جو معتکفین کے لیے ہیں، تو میں جو بھی حضرات اعتکاف میں ہیں یا نہیں ہیں تب بھی ہم لوگ کریں گے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے بہترین موقع دیا ہے، آپ پڑھیں، ان دعاؤں کا، نمازوں کا، سنتوں کا، ذکر کا، تسبیح کا، تلاوت قرآن کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر کا ثواب عطا فرمائے۔ پھر ایک بار میں سب سے گزارش کروں گا، ابھی ہمارے پاس 3 بجے وتر کی نماز ہے تو بہت سارا ٹائم ہے، تو بار بار میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو وضو بنائیں، پھر مسجد میں آ جائیں، باہر نہیں جائیں۔ یہ گیٹ کے باہر جو جاتے ہیں خواہ مخواہ کی باتیں ہوتی ہیں، میں نہیں کہتا کہ آپ منہ پہ تالا لگا لیں، لیکن زبان بولنا چاہتی ہے، کان سننا چاہتے ہیں اور شیطان کھینچ کر لے جانا چاہتا ہے۔ یہ ساری چیزیں بدیہی چیزیں ہیں جو ہوتی ہیں، ان سے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کا نام ہی تقویٰ ہے، تقویٰ ہے۔ تو آپ کوشش کریں، وضو بنا لیں، اندر آ جائیں۔ تو دیکھیں ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے بچے کیسا نماز پڑھتے ہیں پہلی صف میں، اچھا کہ میرے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہو جائے۔ بہت روحانی جذبہ ہوتا ہے اور بہت روحانی منظر ہوتا ہے۔ اللہ اس مسجد کو آداب اور شاداب رکھے، اللہ ذمہ داروں کو اور ترقی دے، اور اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد میں صرف خیر ہی خیر ہو، اللہ شر و فساد سے اس مسجد کو بچائے رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔